حضرت شیس علیہ السلام۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کی خاطر غمگین کی تسلی کے لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سے ایک فرزند پیدا فرمائے گا اور اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار نبی آدم پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد پیدا ہوئے حضرت شیس علیہ السلام، جو حسن صورت میں اور خوبی سیرت میں مشابہ حضرت آدم کے تھے اور تمام اولاد سے حضرت آدم کو نزدیک زیادہ محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان واقع ہو تو تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوائیو جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو نصیحت کرنا کہ اسی طرح سے عمل میں لائیں۔ اور حضرت شیس اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے تجرب و خلق سے اور انس و حق سے خلیفہ کیا تھا، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور طاعات میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض طاعات حضرت شیس کی کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے، اور حضرت شیس کی نصیحت سے بغض تو راہ راست پر آ گئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب ان کی عمر 9 برس گزرے تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو پہنچی، اور حضرت شیس علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خصلتیں ہوں: اول تو خدا کو پہچاننا، اور دوسرے نیک کو بد جاننا، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹا غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھواں گناہوں سے پرہیز اور مصیبت میں صبر کرنا، نوواں شکر الہی کا ذکر کرنا۔